پر ایمان لاؤ۔ اس کے اندر نصارہ کے عقائد کی تردید کی گئی ہے۔ نصارہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا کہتے تھے، یا خدا کا بیٹا کہتے تھے، یا تین میں سے ایک خدا کہتے تھے۔ یہ تین ان کے مشہور عقائد ہیں۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ مسیح عیسیٰ جو ہیں اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، مریم کے بیٹے، خدا نہیں ہے، رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ ان هو الا عبد انعمنا علیہ، ہمارے بندے ہیں، ہم نے ان پر انعام کیا ہے کہ ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا ہے۔ پھر آگے توحید کا اعلان فرمایا کہ انما اللہ الہ واحد، اللہ اکیلا الہ ہے، سبحانہ ان یکون له ولد، اللہ اولاد سے پاک ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین کا اللہ مالک ہے، اللہ کارساز کافی ہے۔ اور پھر 24ویں رکوع کے آغاز میں فرمایا ہے کہ مسیح کو بھی اس بات سے کوئی عار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں۔ تم ان کو خدا کہتے ہو، حالانکہ خود ان کا اپنا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندہ ہونے پر فخر کرتے ہیں، ان کو اس میں کوئی عار نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ جو ملائکہ مقربون ہیں ان کو بھی اللہ کے بندہ ہونے میں کوئی عار نہیں ہے۔ جو شخص اللہ کی عبادت سے تکبر کرے گا، اللہ ان کو قیامت کے دن جمع کریں گے۔ اس کے بعد اللہ نتیجہ اور اعلان یہ فرمائیں گے، فیصلہ یہ فرمائیں گے کہ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا اجر ملے گا۔ اللہ اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اور جن لوگوں نے تکبر کیا، اللہ کی عبادت سے عار کیا، اللہ ان کو دردناک عذاب دیں گے، اور وہ اللہ کے سوا اپنے لیے کوئی نہ ولی پائیں گے، نہ کوئی مددگار پائیں گے۔ سورہ نساء کی آخری آیات کے اندر بھی کلالہ کی میراث کا حکم ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ نساء کے آغاز میں بھی میراث کا ایک حکم ذکر ہوا تھا، اس میں کلالہ کو بھی ذکر کیا گیا تھا۔ کلالہ وہ آدمی ہوتا ہے یا وہ عورت ہوتی ہے جس کی نہ اولاد ہو نہ اس کے والدین ہوں، اس کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ نہ اس کی اولاد ہے، بیٹا بیٹی کوئی نہیں ہے، اور نہ ماں باپ ہیں، نہ دادا دادی وغیرہ ہیں، تو ایسوں کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ ان کی میراث کا حکم یہ ہے کہ اگر ان کے بہن بھائی ہوں تو دیکھا جائے گا کہ بہنیں ہیں یا بھائی ہیں یا کوئی ایک ہے۔ اگر بہن ہے اور تنہا اکیلی ہے تو اس کو آدھا مال ملے گا، اور اگر ایک سے زیادہ ہیں تو ان کو 2/3 مال ملے گا، اور اگر بہن بھائی مشترک ہیں تو بھائیوں کو دوہرا ملے گا اور بہنوں کو اکہرا ملے گا، یعنی 2 بہنوں کے برابر 1 بھائی کا حصہ ہو۔ پھر سورہ مائدہ ہے جو مدنی صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سے احکام ذکر کیے ہیں۔ اس کے آغاز ہی میں وعدے کے پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ معاملات کے اندر، عہود کے اندر وعدوں کو پورا کرو۔ اب اس معاملات کے اندر وہ معاملہ بھی داخل ہے جو بندے کا اللہ سے ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم نے اللہ سے معاہدہ کیا کہ اللہ آپ کی مانیں گے، آپ کے احکام پر عمل کریں گے، آپ کے بتائے وہ طریقے پر چلیں گے، اس کے خلاف نہیں کریں گے۔ یہ ہم نے اللہ سے ایک معاہدہ کیا، اس معاہدے کو پورا کرنا ہے۔ اب کتنے لوگ اس کو پورا کر رہے ہیں، کتنے نہیں کر رہے۔ خوشی غمی کے اندر، تجارتی معاملات کے اندر، معاشرتی حالات کے اندر ہم کس چیز کو فالو کر رہے ہیں، اللہ کے وعدے کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں۔ ایک تو یہ دیکھیں۔ دوسرا یہ کہ بندوں کے آپس کے جو معاملات ہیں ان میں جو وعدے ہیں ان کو پورا کرو۔ اگر کسی سے کوئی لین دین کا معاملہ ہے اور پیسے دینے کا وعدہ کیا گیا ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے جو شعائر ہیں، یعنی اللہ کے دین کی جو علامات ہیں، جیسا کہ بیت اللہ ہے، یا حج کے جو بڑے بڑے مناسک ہیں، منا، مزدلفہ، عرفات ہیں، یا جمعہ اور عیدین ہیں، یہ سارے شعائر دین اللہ ہیں، ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو لوگ بیت الحرام کے قصد سے نکلتے ہیں، یعنی حج عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو سے کوئی تعرض نہ کرو۔ اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر برانگیختہ نہ کرے کہ تم لوگوں کو مسجد حرام سے روکو اور تم ان پہ حد سے تجاوز کرو۔ یعنی اگر کسی سے کوئی دشمنی تمہاری ہے تو اس دشمنی کے نتیجے میں کوئی زیادتی نہیں کرنا۔ جتنا ظالم ظلم کرے اور تمہیں تنگ کرے تم اس کے برابر کا بدلہ لے سکتے ہو، زیادتی نہیں کر سکتے۔ اور پھر فرمایا کہ آپس میں تعاون کی بنیاد نیکی اور تقوی کو بناؤ، نہ قومیت، نہ عصبیت، نہ اخوت، کوئی چیز جو ہے یہ آپس کے تعاون کا مدار نہیں ہے، بنیاد نہیں ہے۔ یعنی کوئی آدمی یہ نہ دیکھے کہ یہ میرا بھائی ہے تو میں اس کی مدد کروں گا، اور فلاں میرا بھائی نہیں، میں اس کی مدد نہیں کروں، اگرچہ وہ بھائی اس کا ظالم بھی کیوں نہ ہو، گنہگار ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھنا یہ ہے کہ نیکی اور تقوی کی بنیاد پر کون تعاون کر رہا ہے۔ فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ یہ ایک اصولی بات کہی گئی کہ گناہ اور سرکشی اور حد سے تجاوز پر ایک دوسرے کے معاون نہ بنو، نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کے معاون بنو۔
پھر کچھ محرمات کا تذکرہ ہے جس کو اللہ نے حرام کیا، اس میں مردار ہے، بہتا خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، اور جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کر دیے جائیں، جیسے بعض پیروں فقیروں کے نام پر مرغے چھوڑ دیتے ہیں، سانڈ چھوڑ دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے نیازیں غیر اللہ کی دیتے ہیں، یہ سب اللہ نے حرام کی ہیں۔ اور ایسی وہ جانور جس کا گلا گھٹ جائے، یا جو ٹکر سے مر جائے، اوپر سے گر کر مر جائے، یا جس کو کوئی درندہ کھا لے، تو یہ وہ جانور ہیں کہ اللہ نے ان کو حرام قرار دیا، ان کو مت کھاؤ۔ اور ایسے ہی جو بتوں کے استھانوں پر ذبح کیے جاتے ہیں ان کو بھی مت کھاؤ، وہ تم پہ حرام کیے گئے ہیں۔ پھر یہ فرمایا کہ کافر آج تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، یعنی جب انہوں نے دیکھ لیا کہ مسلمان غالب آ گئے، اب وہ تمہارے دین پر غالب آنے سے مایوس ہو گئے ہیں، اور اللہ نے تمہارے دین کو تم پر مکمل کرنے کا اعلان کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، اپنی نعمت کو ہم پر کامل کیا ہے، دین کو مکمل کیا ہے، لہذا اس دین کی قدر کرنی چاہیے اور اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد سورہ مائدہ کے دوسرے رکوع کے اندر جس طرح باطنی طہارت کا حکم ہے، ظاہری طہارت کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو اور تمہیں وضو کی حاجت ہو تو وضو کر لو، اور وضو کے جو فرائض ہیں ان کو ذکر کر دیا گیا۔ ایک فرض ہے چہرے کا دھونا، پیشانی کے بال سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، اس پورے حصے کو ایک دفعہ دھونا وضو میں اچھے طریقے سے کہ بال برابر جگہ بھی خالی نہ رہے، خشک نہ رہے، یہ فرض ہے۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، یہ بھی فرض ہے، اور سروں کا مسح کرو۔ علماء نے ذکر کیا ہے کہ مراد اس سے چوتھائی سر ہے، مقدار ناسیہ اس کو کہا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی روایت میں یہ ثابت ہے، تو چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ بھی فرض ہے۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور چوتھا فرض یہ ہے کہ اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ باقی کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، خلال کرنا، یہ سب سنت ہے، ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اگر غسل کی حاجت ہو اور پانی موجود نہ ہو، یا وضو کی حاجت ہو اور پانی موجود نہ ہو، تو تیمم کی اجازت بھی اسی سورہ مائدہ کے دوسرے رکوع کے اندر دی گئی ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ اہل ایمان تم جو ہے انصاف پر قائم رہنے والے ہو اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو۔ اور پھر اہل ایمان سے جنت کا اور مغفرت کا وعدہ، اور کافر اور اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرنے والوں کے بارے میں جہنم کی وعید کا تذکرہ ہے۔ تیسرے رکوع کے آغاز میں بنی اسرائیل سے اللہ نے جو وعدے لیے تھے ان کا تذکرہ ہے۔ ان سے ایک وعدہ یہ لیا تھا کہ تم نماز پڑھتے رہو گے، دوسرا وعدہ یہ تھا کہ تم زکوٰۃ ادا کرو گے، تیسرا یہ تھا کہ ہمارے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے، اور تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے۔ تم یہ سارے کام کرو گے، ان وعدوں کو پورا کرو گے، تو اس کے نتیجے میں تمہیں کیا ملے گا؟ نمبر 1، ہم تمہارے گناہوں کو ختم کر دیں گے۔ نمبر 2، تم کو داخل کریں گے ایسے باغات میں اور جنات میں جن کی نہریں بہتی ہوں گی، لیکن جو کفر کرے گا اس سب کے بعد تو وہ راہ حق سے بہت دور ہو گیا، اللہ کی پکڑ اور عذاب کا مستحق ہوگا۔ لیکن ان لوگوں نے نقض عہد کیا، اس نقض عہد کی سزا بھی ذکر کی ہے۔ فرمایا کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، اسی تیسرے رکوع کے اندر نمبر 1 سزا یہ ذکر فرمائی کہ ہم نے ان پر لعنت کی، نقض عہد کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی۔ نمبر 2، اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ نمبر 3، اللہ کے کلام اور اللہ کی کتاب میں وہ تحریف کے مرتکب ہوئے۔ نمبر 4 یہ کہ جس چیز کی ان کو نصیحت کی گئی اس کو بھلا بیٹھے۔ یہ جو ہے سب وبال نقض عہد کا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر اس کے بعد ان کے کچھ کفری عقائد تھے۔ ایک عقیدہ یہ تھا کہ مسیح ابن مریم کو انہوں نے خدا قرار دیا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے۔ اور پھر اس کا جواب یوں فرمایا کہ فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جميعا، کون ہے کہ جو اللہ کے عذاب سے بچنے کا کوئی اختیار رکھتا ہو اگر اللہ مسیح ابن مریم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے، اس کی والدہ کو اور سارے زمین والوں کو اللہ ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے، تو کون ہے جو اللہ کے اس ارادے میں حائل ہو سکتا ہے؟ جب نہیں ہو سکتا تو اللہ کے سوا کوئی معبود بھی نہیں ہے۔ اللہ ہی مالک ہے آسمان و زمین کا، اس کے درمیان کی ساری مخلوق کا، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ یہود و نصارہ کا ایک دعویٰ یہ تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ ان سب برائیوں کے باوجود اپنے دعوے کے مطابق وہ اپنے آپ کو اللہ کا محبوب مقرب سمجھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی کو حکم ہوا کہ آپ ان سے ذرا یہ پوچھیں، اگر تم اللہ کے محبوب ہو تو تم
کو تمہارے گناہوں پر اللہ نے عذاب کیوں دیا؟ اس لیے کہ محبوب کو تو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا، محبوب کی تو راحت کا انتظام کیا جاتا ہے، تو اللہ کا تم کو عذاب دینا یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ تم اللہ کے محبوب نہیں ہو۔ پھر تم ہو کون؟ بل انتم بشر ممن خلق، تم اللہ کی مخلوق میں ایک عام انسان ہو، اللہ کے محبوب بندے نہیں ہو۔ باقی اللہ کا ضابطہ ہے، اس کو چاہتے ہیں معاف کرتے ہیں، اس کو چاہتے ہیں عذاب دیتے ہیں۔ پھر چوتھے رکوع کے آغاز میں سورہ مائدہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو نصیحت کی تھی کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، کہ اللہ نے تم ہی میں انبیاء بھی پیدا کیے ہیں، بادشاہان بھی پیدا کیے ہیں، تم کو اللہ نے وہ نعمتیں دی ہیں جو جہاں والوں کو نہیں دی۔ اور پھر چونکہ عمالقہ ایک قوم تھی جو ان یہود کے علاقوں پر اور ان کے بچوں پر غالب آ گئی تھی، بچوں کو قید کر لیا تھا، زمینوں پہ قبضے کر لیے تھے اور ان کو ان کے علاقوں سے نکال دیا تھا، تو ان کو حکم یہ تھا کہ تم جاؤ اور جا کر ان سے جہاد کرو اور لڑو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو 12 نقیب مقرر کیے تھے بنی اسرائیل میں، ان کو حالات کی خبر لینے کے لیے بھیجا اور یہ کہا کہ دیکھو وہاں جا کر اس قوم کی طاقت کی خبر آ کر بنی اسرائیل کو مت دینا کہ کتنی طاقتور وہ قوم ہے، بلکہ اس علاقے کی خوبصورتی کا ذکر کرنا کہ بڑا خوبصورت علاقہ ہے، سبزہ ہے، آبشاریں ہیں، نہریں ہیں، پانی ہے، پھل ہے، اس کا ذکر کرنا تاکہ ان کا دل وہاں جانے کے لیے وہ آمادہ ہو جائے۔ جب واپس آئے تو 12 میں سے 10 نے وعدہ خلافی کر لی اور 10 نے آ کر جو ہے کہا کہ بھائی ہم ان سے نہیں لڑ سکتے، وہ تو بڑے ڈیل ڈول کے لوگ ہیں، بڑے عظیم الشان لوگ ہیں، ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور 2 تھے ایسے جنہوں نے حضرت موسیٰ کی بات کو پورا یعنی اس پہ عمل کیا اور قوم کو آ کے ویسے ہی بتلایا۔ وہ ایک یوشع بن نون تھے، بعد میں یہ بنی اسرائیل کے نبی بنائے گئے، اور ایک حضرت کالب بن یوحنا تھے، ان کو بھی بعد میں اللہ نے نبی بنایا۔ تو ان کی باتوں کو سننے کے بعد یہ لوگ بس ہمت ہو گئے اور کہا کہ اِنَّا لَنَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا، جب تک وہ لوگ عمالقہ کے لوگ ہمارے علاقوں میں ہیں ہم اس پہ داخل نہیں ہوں گے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، آپ جائیں، آپ کا پروردگار جائے، وہ لڑے، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم تو نہیں لڑیں گے۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت سعد بن عبادہ، حضرت مقداد بن الاسود جو انصار کے بڑے بڑے رؤساء تھے، انہوں نے جو تقریریں کی تھی، اس تقریر میں ایک جملہ یہ بھی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بنی اسرائیل کی طرح آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جاؤ، آپ کا رب جائے اور جا کر ان سے لڑیں، ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جگہ رہیں گے اور آپ کا دفاع کریں گے اور آپ کی اطاعت کریں گے، جو آپ فرمائیں گے ہم وہ کریں گے۔ یہ صحابت ہے۔ دوسری طرف وہ بنی اسرائیل تھے جنہوں نے صاف صاف نبی کو کہہ دیا کہ آپ جائیں، آپ کا پروردگار جائے اور وہ لڑیں۔ پھر اس کے بعد جو 5واں رکوع ہے اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ اتارا گیا اور نسل آدم کا آغاز ہوا تو ہوتا یہ تھا کہ حضرت بی بی حوا علیہ السلام کے ایک بدن سے 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور پھر دوسرے بدن سے بھی 2 بچے پیدا ہوتے، لڑکا اور لڑکی۔ پہلے بدن کا لڑکا دوسرے کی لڑکی اور دوسرے کا لڑکا اور پہلے کی لڑکی، ان کا آپس میں نکاح ہوتا تھا اور یہ الگ الگ خاندان شمار ہوتے تھے، لیکن ایک بدن کے لڑکا اور لڑکی آپس میں بہن بھائی شمار ہوتے ہیں، ان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت آدم کے 2 بیٹے تھے، ایک قابیل ایک حابیل۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی بڑی خوبصورت تھی، اور جو حابیل کے ساتھ تھی وہ اس کے مقابلے کی خوبصورت نہیں تھی۔ تو ضابطے کے مطابق حابیل کی شادی اس خوبصورت سے ہونی تھی اور قابیل کی اس سے ہونی تھی جو کم صورت تھی۔ تو قابیل کو اس پہ حسد ہو گیا، اس نے کہا کہ نہیں، میں تو اپنی اسی بہن سے شادی کروں گا، یہ ضابطے کے خلاف تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے منع فرمایا اور کہا کہ چلو ایسا کرو، تم اللہ کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی تو اس کی شادی اس لڑکی سے ہو جائے گی۔ تو قابیل نے تھوڑی سی جو ہے وہ گندم وغیرہ وہ بطور قربانی کے پیش کی، اور حابیل بڑے نیک تھے، انہوں نے ایک موٹا تازہ دمبا وہ جو ہے قربانی کر کے پیش کیا۔ اس زمانے میں قبولیت کی علامت یہ تھی کہ آسمانی آگ آ کر اس کو کھا لیا کرے، چنانچہ وہ آگ آئی اور اس نے وہ حابیل کی قربانی کو کھا لیا۔ یہ علامت تھی کہ حابیل کی قربانی قبول ہوگی اور قابیل کی قبول نہیں ہوئی۔ تو قابیل کو حسد ہوا اور اس نے کہا اپنے بھائی سے میں تجھے مار ڈالوں گا، لاقتلنک۔ تو جواب میں حابیل نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے، اللہ تو متقی کی طرف سے اعمال کو قبول کرتے ہیں، تم تقوی اختیار کر لو، تمہاری قربانی بھی قبول ہو جاتی۔ یہ بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ہم اعمال تو بہت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ مبارک بھی آ گیا ہے، الحمدللہ ہمیں نصیب ہو گیا۔ اللہ خیر و عافیت سے ہمیں اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس میں تلاوت بھی ہو رہی ہے، نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، تراویح بھی پڑھی جا رہی ہے، اور دروس اور بیانات کے سننے کا سلسلہ بھی ہے۔ لیکن اصل فکر اس کی کرنی چاہیے کہ یہ قبول بھی ہے یا نہیں۔ اس قبولیت کے لیے اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے اور اس عمل کو اچھے طریقے سے کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔
اس لیے کہ اگر ہمارا کیا ہوا کام پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہوگا، اس معیار پر ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا. ہمارا تقویٰ ہوگا تو پھر یہ قبول ہوگا. ایک بزرگ کا انتقال ہو رہا تھا، بڑے اللہ والے تھے، تو وہ خوب رونے لگے. تو ان کے ساتھ کچھ ان کے احباب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ موت کے خوف سے رو رہے ہیں؟ تو فرمائیں کہ نہیں، موت کے خوف سے نہیں رو رہا. قرآن کریم کی ایک آیت مجھے رلا رہی ہے. وہ آیت یہ ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین. مجھے پتہ نہیں میں متقین میں سے ہوں یا نہیں ہوں، میری ساری منتیں قبول ہیں یا نہیں. وہ ایسے فکر مند تھے. تو جن کو آخرت اور اپنی موت کا استحضار ہوتا ہے وہ بڑے فکر مند رہتے ہیں. اللہ ہم سب کو تقویٰ نصیب فرمائے. پھر حابیل نے کہا کہ دیکھو اگر تم مجھے ماننا چاہتے ہو تو میں تو اپنے ہاتھ کو نہیں بڑھاؤں گا تمہیں ماننے کے لیے، اور تم جو چاہو کر لو. چنانچہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. یہ روئے زمین پر پہلا قتل تھا. حدیث شریف کی روح سے قیامت تک جتنے ناحق قتل ہوں گے اس میں ابن آدم کا بھی حصہ ہوگا، چونکہ اس بری رسم کو اس نے ایجاد کی. اب اس کو لاش دفن کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، چونکہ زمین پر پہلا قتل تھا، معلوم تھا کہ لاش کو کیسے دفن کیا جائے. تو وہ روایات میں آتا ہے 1 سال تک لاش کو کندھے پر لے کر پھرتا رہا. حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے گئے ہوئے تھے، ان کے پیچھے یہ واقعہ ہوا تھا. بہرحال اللہ کو رحم آیا تو اللہ نے ایک کوہ بھیجا. اس کوے نے دوسرے مردہ کوے کو زمین کھود کر دفن کیا. تو یہ دیکھ کر وہ بولا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءة اخی فاصبح من النادمین، کہ میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہو گیا، مجھے اتنی بھی خبر نہیں کہ لاش کو کیسے دفن کرنا ہے. کوہ تو مجھ سے بہتر ہوا. اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو شرمندگی ہوگی. شرمندگی قتل پر نہیں تھی، اگر قتل پر ہوتی تو یہ تو توبہ ہو جاتی. اس کو شرمندگی یہ تھی کہ مجھے طریقہ معلوم نہیں تھا، میں 1 سال تک اپنے کندھے پر لاش اٹھا کر پھرتا رہا. اس پر جو ہے وہ اس نے افسوس کا اظہار کیا. اللہ فرماتے ہیں اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر اس بات کو فرض کر دیا، جو کوئی کسی ایک آدمی کو قتل کرے گا ناحق تو گویا ساری انسانیت کو اس نے قتل کا ارتکاب کیا ہے، اور جو کوئی ایک شخص کو بچائے گا گویا اس نے ساری انسانیت کو بچایا ہے. یعنی ایک آدمی کو ناحق قتل کرنے گناہ ایسا ہی ہے جیسا کہ سارے انسانوں کو قتل کر دیا جائے، اور ایک آدمی کو قتل سے بچانا ایسا ہے جیسے کہ ساری انسانیت کو قتل سے بچانا. پھر ان لوگوں کا تذکرہ جنہوں نے اللہ رسول سے جنگ کی، ان سے بغاوت کی، زمین فساد بچایا. یہ قطاع الطریق، لٹیرے اور ڈاکو تھے. تو ان کی مختلف سزائیں ذکر کی گئی ہیں. ایک سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، سولی پہ چڑھا دیا جائے. دوسری یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں پیروں کو مخالف جانب سے کاٹ دیا جائے. اور ایک سزا یہ ہے کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے. اب یہ الگ الگ احوال کے اعتبار سے ہیں. یعنی اگر کوئی ڈاکو کا گروہ کسی کو خالی قتل کرے تو جواب میں اس کو قتل کیا جائے گا اور پھانسی پہ چڑھا دیا جائے گا. اور اگر جو ہے وہ خالی کسی کا مال چھینے اور قتل نہ کرے تو ان کے ایک ہاتھ کو بھی کاٹا جائے گا اور پیر کو بھی کاٹا جائے گا. ایک عام چور کی سزا تو یہ ہے جس کا جھتہ نہ ہو کہ اس کی ایک چوری میں اس کا سیدھا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. لیکن جو ڈاکو کی جماعت پوری ہو اور جھتہ بن جائے اور وہ بغات باقی ہو اور پھر وہ یہ کام کریں تو ان کی سزا ذرا سخت ہے کہ وہ ان کا سیدھا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا، الٹا پیر بھی کاٹا جائے گا. اور اگر جو انہوں نے خالی کسی کو دھمکی دی ہے، نہ مال لوٹا ہے، نہ قتل کیا، تو پھر ان کو جلا وطن کیا جائے گا. دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے، آخرت میں بڑا عذاب ہے. لیکن جو توبہ کر لے حکام کی پکڑ میں آنے سے پہلے تو ان کی توبہ قبول ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ غفور رحیم معاف فرما دیں گے. اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے. اور اس 6 رکوع میں چوری کرنے والے مرد و عورت کی جو سزا ہے اس کو بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے ہاتھوں کو کاٹا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا ہے کہ آپ کافروں کی کوششوں سازشوں سے غمگین نہ ہو، اس لیے کہ ہم نے ان کو آخرت میں پکڑنا ہے. اس دنیا میں جو کچھ یہ کر رہے ہیں آپ اس پر غمزدہ نہ ہو. یہودیوں میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ جاسوسی کے لیے آتے تھے اور وہ باتیں سن کے جاتے تھے، ان کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے. اور پھر یہ فرمایا کہ اگر یہ آپ کے پاس کوئی فیصلہ کرانے کے لیے آئیں تو آپ کو اختیار ہے، آپ ان کے درمیان میں فیصلہ کریں یا اعراض کر لیں. اگر فیصلہ کرنا ہو تو قرآن کریم اور حق کے مطابق فیصلہ کیجیے. اور پھر قصاص کا بھی ایک مسئلہ ذکر ہوا ہے 7ویں رکوع میں کہ ہم نے ان لوگوں پر اس بات کو فرض کیا تھا کہ جان کے بدلے میں جان ہے، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، اور ناک کے بدلے میں ناک، اور کان کے بدلے میں کان، اور دانت کے بدلے میں دانت. یعنی جن جن اعضاء کے اندر برابری ممکن ہے ان کے اندر قصاص فرض ہے، اور جن میں برابری نہیں ہو سکتی اس میں تاوان و دیت ہے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کا بھی تذکرہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو انبیاء کے سلسلے کے بعد ان کے نقش قدم پر بھیجا گیا، اور وہ تصدیق کرنے والے تھے تورات کی
ہم نے ان کو انجیل بھی عطا کی تھی، اس میں ہدایت اور نور تھا، اور وہ تصدیق کرنے والی ہے انجیل اس کتاب کی جو اس سے پہلے تورات گزری ہے، اس میں ہدایت تھی اور نصیحت تھی متقین کے لیے، اس کا تذکرہ بھی ہوا۔ اہل انجیل کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے اتارے ہوئے احکام کے مطابق فیصلے کیا کریں، اللہ کے احکام کے خلاف فیصلے نہ کیا کریں۔ 3 مقام پر الگ الگ انداز سے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے خلاف کوئی فیصلہ کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ کہیں فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہو جائیں گے۔ پھر ایک جگہ فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسق ہو جائیں گے۔ اس لیے جب بھی فیصلہ کرنا ہو تو اللہ کے احکام کے مطابق کرنا۔ 8ویں رکوع کے اندر اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بنائیں۔ یہ آپس میں تو ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اور ایک شدید وعید ذکر فرمائی کہ جو ان کو دوست بنائے گا تو وہ انہی میں سے ہو جائے گا، یعنی آخرت میں اس کا حشر ان کے ساتھ۔ یہود و نصارہ مسلمانوں کی دوستی کے لائق نہیں ہے، ان کو دلی دوست بنانا اس میں آخرت خراب ہونے کا اندیشہ ہے، اللہ حشر بھی انہی کے ساتھ فرمائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ جو لوگ تم میں سے مرتد ہو جائیں گے تو ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں، ہم ان کے مقابلے میں ایک ایسی جماعت لے کر آئیں گے جس کے اندر یہ چند صفات ہوں گی۔ نمبر 1 یہ کہ اللہ ان سے محبت کرتے ہوں گے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اور مومنوں پر بڑے نرم ہوں گے، کافروں پر بڑے سخت ہوں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہوں گے۔ ہم ایسوں کو پیدا کر دیں گے، اور ایسا ہی ہوا جب حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں مرتدین کا فتنہ اٹھا تو اللہ نے اس کے مقابلے میں اشعریین اور صحابہ کرام کی جو جماعت تھی اس کو کھڑا کر دیا۔ مسیلمہ کذاب کا فتنہ کھڑا ہوا، اس کے مقابلے میں صحابہ کرام کی جماعت کی۔ اور پھر 9ویں رکوع کے آغاز میں فرمایا کہ ایمان والو، جو لوگ تمہارے دین کا مذاق اڑائیں ان کو تم دوست نہ بناؤ، مشرکین و کفار کو دوست نہ بناؤ، اللہ سے ڈرو اگر تم پکے منہ میں ہو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے لعنت کی ہے، اللہ نے اپنا غضب نازل کیا ہے، اور ان میں سے بعض کو اللہ نے خنزیروں کی شکل میں مسخ کیا ہے، بعضوں کو بندروں کی شکل میں مسخ کیا ہے۔ یہ لوگ شیطان کے پجاری ہیں، یہ لوگ بہت ہی بدترین ہیں اور راہ حق سے بہت زیادہ دور اور گمراہ ہیں۔ پھر یہود کی گستاخی کا ذکر ہے 10ویں رکوع میں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی گستاخی کیا کرتے تھے، چونکہ یہود نبی آخر زمان پر ایمان لے کر نہیں آئے۔ آپ کی بعثت سے پہلے تو بڑے وہ مالدار تھے، فراوانی خوب تھی، لیکن جب انہوں نے آپ کی نبوت کو قبول نہیں کیا تو ان پر مصائب آ گئے، اور گناہوں کی وجہ سے انسان پر رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے اس گناہ سے توبہ کرتے، ایمان لے آتے، لیکن انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ تو بند ہو گیا، یعنی پہلے اللہ کا ہاتھ کھلا تھا، ہمیں خوب مال مل رہا تھا، اب اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا۔ غلت ایدیہم، اللہ نے ان پہ لعنت فرمائی کہ ان کے ہاتھ بند ہو گئے، اور جو بات نے کہی اس پر ان کی لعنت کی گئی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، کما یلیق بشانہ، یعنی اللہ کی طرف سے تو رزق کی فراوانی ہے اور بندوں کو سیراب کیا جا رہا ہے، اللہ جیسے چاہتے ہیں خرچ کرتے ہیں۔ ان ظالموں کا حال یہ ہے کہ جیسے جیسے قرآن کریم نازل ہوتا جاتا ہے ان کی سرکشی، ان کا کفر بڑھتا جاتا ہے۔ پہلے ایک آیت کے منکر تھے، جب دوسری آیت نازل ہوئی 2 کے منکر ہو گئے، تیسری نازل ہوئی تیسرے کے منکر ہو گئے، اس طرح پورے قرآن کے منکر ہو گئے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کو انعامات دیتے، تو گناہ ان کے مٹا دیتے، ان کو جنتوں میں داخل کرتے، اور اگر یہ تورات اور انجیل کے مطابق زندگی گزار لیتے اور اس کے فیصلوں کو قائم کر لیتے تو یہ اپنے اوپر سے بھی کھاتے اور پیروں کے نیچے سے بھی کھاتے، یعنی آسمان سے بارشیں بھی خوب ہوتی، زمین سے پیداوار بھی خوب ہوتی، لیکن انہوں نے تورات و انجیل کے احکام پر عمل نہیں کیا۔ تو اہل ایمان کے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں فراوانیاں حاصل ہو، سکون ملے، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کی کتاب پر عمل کریں، اللہ کے احکام کو اپنی زندگیوں میں زندہ کریں۔ البتہ یہ فرمایا کہ ان میں ایک جماعت ایسی ہے جو معتدل ہے لیکن اکثر بدعمل ہے۔ بعض یہود اور بعض نصارہ ایمان لے آئے تھے، اللہ نے ان کی تعریف کی، کہ قرآن کریم کی حقانیت ہے کہ وہ حق کو حقی ذکر کرتا ہے، تو جو ایمان لائے ان کی تعریف کی ہے، اور فرمایا کہ اکثر بدعمل ہے۔ پھر 11ویں رکوع میں یہ فرمایا گیا کہ اے اللہ کے رسول، جو آپ کو اللہ نے احکام عطا فرمائے ہیں وہ پہنچا دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے تو تبلیغ احکام کا حق ادا کیا ہے، اصل امت کو سنانا مقصود ہے کہ اے امت، اب تمہارے ذمے ختم نبوت کے صدقے میں پیغمبر کی نیابت میں یہ کام آیا ہے کہ تم لوگوں کو دین کی دعوت دو، دین کے احکام پہنچاؤ۔ پہلے خود دین سیکھو،
اللہ کے احکام کو سیکھو اور پھر دوسروں تک اس کو پہنچاؤ، عمل کرو۔ اب اس امت کے ذمے ہے، قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا تو امت کے ذمے نیابت اور خلافت کا بھی کام ہے، اس کو بھی وہ انجام دیں۔ آخر میں یہ بھی فرمایا کہ بعض لوگ جو یہود و نصارہ میں سے، صابئین میں سے، اہل ایمان میں سے اللہ پر جو آخرت پر ایمان لائے، یعنی اس پر انہوں نے مداومت کی، نیک عمل کیے، ان کو آخرت میں کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور نصارہ کے بعض عقائد کا دوبارہ رد کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ جنہوں نے مسیح ابن مریم کو الہ کہا ان کو کافر بتایا گیا ہے، اور یہ فرمایا کہ مسیح ابن مریم نے بنی اسرائیل کو اللہ کی عبادت کا حکم دیا تھا، اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی کہا تھا کہ اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ظالم کو کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور جو ان کا ایک اور عقیدہ تھا تثلیث کا، اس کے بھی اللہ نے تکلیف فرمائی اور کہا کہ کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، حالانکہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا الہ ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر یہ اس عقیدے سے باز نہیں آئیں گے تو ان میں سے جو کافر ہیں ان کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ کیا یہ توبہ نہیں کرتے اللہ سے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب نہیں کرتے؟ اللہ تو بڑے غفور رحیم۔ تو جہاں عذاب کی وعید ذکر کی، ساتھ ساتھ توبہ کی ترغیب بھی دے دی۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ان کے بارے میں صحیح عقیدہ ہے جو ہونا چاہیے اس کو ذکر فرمایا کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم ایک رسول ہے، ان سے پہلے اور رسول گزرے ہیں، یہ بھی ایک رسول ہے۔ ان کی والدہ صدیقہ جو پاک باز ہے، راست باز ہے، دونوں کھانا کھاتے تھے، جب وہ کھانے کے محتاج ہیں تو الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھو کیسے ان کے لیے دلائل بیان کرتے ہیں، پھر ان کو دیکھو کیسے الٹے پھیرے جا رہے ہیں۔ اہل کتاب کو دوبارہ غلو سے منع کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ حضرت داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کی زمانی بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت کی گئی۔ حضرت داؤد کے زمانے میں نہر کے کنارے پر کچھ لوگ رہتے تھے جنہوں نے مچھلی کا شکار کیا تھا باوجود منع کرنے کے۔ ہفتے کے دن میں ان پر حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی بد دعا ہوئی اور وہ لوگ بھی مسخ کیے گئے خنزیر و بندروں کی شکل میں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعض ان لوگوں پر بد دعا کی تھی جنہوں نے مائدہ جو آسمان سے ان کے لیے اتارا گیا تھا اس کے اندر حکم کی خلاف ورزی کی۔ یہ جو سورہ مائدہ ہے اس کو مائدہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ مائدہ کا معنی دسترخوان ہے۔ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک درخواست کی تھی کہ اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان اتارے تاکہ ہم اس سے کھائیں، دل ہمارا مطمئن ہو۔ اس کا اگلے سپارے میں آ رہا ہے، اسی واقعے کی وجہ سے اس کو مائدہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ تو جب ان لوگوں نے وعدے کی خلاف ورزی کی تو پیغمبر کی بد دعا کی وجہ سے ان کو بھی مسخ کیا گیا۔ اور آخر میں یہ فرمایا کہ اہل ایمان کے زیادہ بڑے دشمن وہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک یہود ایک مشرک، یہ مسلمانوں کے زیادہ سخت دشمن، اور ان کے مقابلے میں نصارہ کے لوگ وہ ذرا کم ہیں، مسلمانوں سے ذرا زیادہ قریب ہیں۔ اور اس کے تین سبب ذکر فرمائے۔ نمبر ایک کہ ان کے اندر علماء ہیں، علم ہے۔ نمبر دو ان کے اندر رہبان ہیں، یعنی خوف خدا رکھنے والے لوگ ہیں۔ اور نمبر تین ان میں تکبر نہیں ہے، تواضع ہے۔ تو جن نصارہ کے اندر یہ تین باتیں ہوتی ہیں وہ اہل ایمان سے بے اعتبار محبت کے قریب ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اے اللہ، اے ارحم الراحمین ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، عبادات کو قبول فرما، اس میں کمی کوتاہی کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا صحت نصیب فرما۔ اے اللہ صحت مندوں کی صحت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی کامل مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، صغائر و کبائر کو معاف فرما۔ مبین کی سادہ صاحب کی اللہ کامل مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کی قبر کو وسیع فرما، آخرت کی منزلوں کو اے اللہ خیر و عافیت کے ساتھ گزار دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے آخرت کی خوب تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ان حاضرین کے دلوں میں جو بھی جائز خواہش ہے اس کو غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ ہر مشکل کو حل فرما۔ اے اللہ تمام مقاصد میں کامیاب و کامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.